حضرت کو بیٹھا دیکھتے چلے جاتے. شرابی ضرور تھے مگر اتنا خیال تھا حضرت ہے. آج تو نماز بھی اسی کے پیچھے پڑ رہا، برائی بھی اسی کی کر رہا. حقیقت ہے، نعرہ بھی لگا رہا، برائی بھی مولوی کی کر رہا ہے. ہاں، نماز جنازہ بھی اسی مولوی سے پڑھوا رہا اور جماعت کے مخالفت بھی اسی مولوی کی کر رہا. بہت بڑا دھوکہ دی. مولوی نہیں بلکہ خود مفتی بنا بیٹھا، فیصلے کر رہا ہے کہ کس مولانا کو مسجد میں رہنا، کس مولانا کو مسجد میں نہیں رہنا. نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے عیساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. مسجد کا متولی جسے الحم شریف یاد نہیں ہے، وہ مسجد کے امام کا فیصلہ کر رہا، رہنا ہے امام کو کہ نہیں رہنا ہے. ہاں صحیح بتا رہے ہیں. جلسہ کرا کے مولویوں کو بلا لیا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے تم مولانا ہو گئے، مولانا ہی رہیں گے. جلسہ کتنا ہی بڑا کرا گا. تمہاری بستی کا اگر چھوٹا بھی مولانا ہے تو اس کو کم مت سمجھو، اس مولانا کی بھی عزت کرو، اس مولانا سے مشورہ بھی لو، اس مولانا کو سینے سے بھی لگاؤ، گلے سے بھی لگاؤ. اس لیے جلسہ کتنا بڑا بھی کرا لو، چاہے مفتی گلفام کو بلا لو یا مفتی سلمان کو بلا لو، مگر جلسہ بڑا کرا کے مولانا کے برابر نہیں ہو سکتے. میرے نبی فرماتے یہ مولانا رات بھر سوتا رہے اور تو رات بھر عبادت کرتا رہے تو اس مولانا کا سونا تیری عبادت میں بھاری ہے. یہ نبی کی حدیث ہے. مگر تم تو سوچتے ہو ہم نے تو جلسہ کرا کے بڑے مفتی کو، بڑے شاعر کو بلا لیا، مولوی کی کیا حیثیت. نا 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 نا، او لوگو عالم دین تمہارے سر کا تاج، ان کی حیا کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کی مخالفتیں نہ کیا کرو، ان کی برائیاں نہ کیا کرو، ان سے بغاوت نہ کیا کرو، ان سے دوری نہ اختیار کیا کرو. علماء سے دوری اپنے آپ کو تباہی کے گڈھے میں ڈھکیلنا ہے. علماء کی بغاوت اپنے آپ کو یزیدی علم کے نیچے کھڑا کرنا ہے. علماء سے مخالفت شیطان سے دوستی کا نکارہ ہے. جو علماء سے مخالفت کرتا ہے کہیں نہ کہیں شیطان سے اس کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کچھ زور سے منہ ہلا دو. حقیقت بتا رہے ہیں. آج تو اگر مولانا نے مسجد میں کھڑے ہو کے شراب کے خلاف تقریر کر دی تو شرابی مولانا کے مخالف ہو گئے. تو بستی والا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں حضرت آپ نے صحیح کیا، میں دیکھوں گا اس شرابی کو آپ اگلے جمعہ میں بھی شراب کے خلاف بولنا. نہ، سب کے ایمان اتنے پھسڑ ہو گئے، مولانا سے کہہ رہے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی. صحیح بات بتا رہا ہوں میں. حضرت آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی. جب مولانا نہ بولے گا تو سبزی بیچنے والا بولے گا، مجھے بتا والا جوتی گاٹھنے والا بولے گا، رکشہ چلانے والا بولے گا. نبی تو کوئی آئے گا نہیں تو پھر یہ مولانا بولے گا نہیں تو بولے گا کون؟ مولانا بولے گا. اس کی پشت پناہی کرنا یہ تیرا کام ہے. کہہ دے مولانا تو بول، تیرا ساتھ میں. ہاں، وایزید بستانی اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، شرابیات حضرات چلے جاتے. جواری نفس پرست آج اپنا کام نہیں چلے گا، سب چلے جاتے. شام ہو گئی، اذان مغرب کا ٹائم ہو گیا، لیکن آج فاحشہ کے دروازے پر بس اللہ والا ہی بیٹھا ہے. اور بیٹھنے والے کی شان یہ ہے ہاتھ میں شراب کا جام نہیں ہے، خدا کی قسم نفس پرست نہیں ہے، حبشہ پجاری نہیں ہے. آنے والے کی شان یہ ہے ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لمبے جاری اللہ اللہ ہے. نعرہ تکبیر، زور سے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام تنہا بیٹھا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ. یار رنگ کتنا گاڑا تھا جہاں شرابیں پی جاتی تھی.
جہاں زنا کے بازار گرم ہوتے تھے، جہاں حبش کے پجاری اپنے نمبر لگاتے تھے، آج اس دروازے پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں۔ رنگ کتنا گاڑا تھا، آج مسلمان اپنی پہچان اور شناخت کو چھپا کے گھوم رہا ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس ڈبے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ اگر نام پتہ چل جائے تو پتہ چلتا ہے یہ بھی کلمے کا شریک ہے، اس لیے کہ نہ پہناوے سے پتہ چلتا ہے نہ وضاحت سے پتہ چلتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا اگر تمہارا پہناوا نہیں ہے مسلمانوں کی طرح تو کم سے کم سلام کلام آگے رکھو، انشاءاللہ ماشاءاللہ کے جملے بولا کرو، تاکہ یار برابر میں بیٹھنے والا سمجھ جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ لیکن نہ وضاحت تیری ایسی ہے نہ تیرا پہناوا ایسا ہے، تم نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اللہ کی قسم تمہارے رنگ بڑے ہلکے ہیں، کسی کا بھی رنگ تم پہ چڑھ جاتا ہے، کسی کا بھی چڑھ جاتا ہے، رنگ اتنا گاڑا کر کے تیرا چڑھ جائے۔ بایزید بستانی جہاں شرابیں پی جاتی تھی آج اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، اللہ 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 ضربیں لگا۔ فاحشہ نے اپنے خادمہ کو بھیجا، دیکھ تو نیچے کیسی اللہ اللہ کی شور آتی ہے، اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، دیکھ آج کسٹمر زیادہ آ گئے کیا، کیسا شور ہے۔ جب فاحشہ کی خادمہ نیچے آئی تو کیا دیکھا، کوئی کسٹمر ہی نہیں، ایک بوڑھا سا بابا بیٹھا، بس ہاتھ میں تسبیح لیے ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا۔ حیرت میں پڑ گئی، ہائے اس کا یہاں کیا کام تھا۔ یہاں جو شرابی آتے تھے، جواری آتے تھے، سٹے باز آتے تھے، آج یہ کیسے ہو گیا؟ آگے کہنے لگی، او بابا شاید آپ راستہ بھٹک گئے ہو، یہ منزل تمہاری منزل نہیں ہے، یہاں تو شرابیوں کی منزل ہے، یہاں تو سٹے بازوں کی منزل ہے، یہ تو اوباش نوجوانوں کی منزل ہے۔ او بابا یہ تیری منزل کہاں ہے؟ تو راستہ بھٹک گیا، مسلح اٹھا اپنی منزل پکڑ۔ بایزید بستامی نے کہا، سن راستہ ہم نہیں بھٹکے، راستہ وہ تیری مالکن بھٹک گئی ہے۔ راستہ ہم نہیں بھٹکے، راستہ وہ بھٹک گئی ہے۔ یہ غلط شہر میں آ کے اس نے ڈیرا جمایا ہے، شہر ہمارا شہر ہے۔ حیرت میں پڑ گئی، اوپر گئی، مالکن بولی کتنے کسٹمر ہے، کہتے کہ کسٹمر کی بات ہی مت کر، کہنے لگی آج کتنے گراہک ہے، کہنے لگی گراہک کی بات ہی مت کر، آج تو تعجب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی بوڑھا سا بابا بیٹھا ہے، جب سے وہ بیٹھا ہے، جب سے وہ ڈٹا ہے، کسی کو آنے ہی نہیں دیا ہے، اور پتہ نہیں بیٹھا کیوں ہے۔ میں نے جب بات کری تو وہ جواب بھی الگ الگ سے دیتا ہے۔ فاحشہ نے کہا ایک کام کر، تو اس کے بڑھاپے کو نہ دے، اس کی ٹوپی اور داڑھی کو نہ دے، اس کی تصویر مسلح کو نہ دے، ہمیں کسی سے کیا مطلب، ٹوپی داڑھی مسلح تصویر سے، ہمیں اپنے کام سے کام، نیچے جا، کوئی گراہک نہیں ہے تو اسی سے کہتے، کیا تو یہاں پر معلوم ہے کیا کرنے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پر کیوں آیا ہے، پوچھ۔ فاحشہ کی خادمہ آئی، آ کے پوچھا، وہ آنے والے بابا، وہ آنے والے بزرگ، یہ تو بتا تو آیا کیوں ہے؟ جواب دیا، آج اس سے ملاقات کرنا ہے جس سے سب روزانہ ملاقات کرنے آتے ہیں۔ یہ تو شرابی کرتے ہیں ملاقات، نمازی کب کرتے ہیں، اوباش کرتے ہیں ملاقات، تسبیح والے کب کرتے ہیں؟ آپ نے کہا نظر کیا بدلی، نظارہ بدل گیا، شرابی اپنی نیت لے کے آتا ہے، نمازی اپنی نیت لے کے آیا ہے۔ ارے یار ملاقات کی نیت بھی تو ہوتی ہے، ایک ملاقات کی نیت ہے دشمنی کی، ایک ہے محبت کی، ایک ہے بغاوت۔ کہنے لگے نیت الگ لے کے آیا ہوں، یہ بتا ملاقات کرنا، تو کہنے لگے ملاقات کرنے کی فیس لگتی ہے، بوڑھا ملاقات کرے، جوان ملاقات کرے، بنا فیس کے نہیں ہوتی۔
تو بایزید بستامی نے فرمایا بنا فیس کے ملاقات کرنے بھی کون آیا، فیس بتا کتنی ہے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے یار۔ اس نے جب فیس بتائی تو بایزید بستامی نے کہا ایک آدمی کی فیس نہیں پوچھ رہے ہیں، پورے رات کی فیس بتا۔ آج صرف میری ملاقات ہوگی، کسی اور کی ملاقات نہیں ہوگی، اور یہ میری ملاقات آج اس سے آخری ملاقات ہوگی، میرے بعد بھی آج کسی کی اس سے ملاقات نہیں ہوگی۔ پوری رات کی فیس معلوم کر کے گئی، کہنے لگی آنے والا ہے تو بوڑھا مگر عجیب ہے، وہ تو اتنے پیسے اکیلے دینا تیار ہے جتنے سب دیتے تھے۔ فاحشہ نے کہا تو پھر اس سے اچھا کسٹمر کون ملے گا، اوپر لے آ۔ کہنے لگی بابا فیس ادا کر، جلدی چل۔ بایزید بستامی نے اپنی محنت کی کمائی کے سکے دیے چلے۔ جب فاحشہ کے خاص کمرے میں پہنچے، بڑی بناؤ سنگار کر کے کھڑی تھی، آج بہت مہنگا کسٹمر آ رہا ہے، بہت قیمتی کسٹمر آ رہا ہے، جو پورے کسٹمروں کے بدلے کی تنہا فیس دے کے جائے گا۔ اتنا مالدار امیر ترین شخص آ رہا ہے، وہ تو بناؤ سنگار کر کے زلفوں پر لہرا کے کھڑی تھی، مگر اللہ والے نے جب اس کے حجرہ خاص میں قدم رکھا تو شان یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ نگاہیں کیا ہیں؟ بے شک بے شک جھکی ہوئی ہے۔ اس محنت پہ میرے ہی کلیجہ میں تقریر کر رہا ہوگا، انہوں نے آواز نہیں پڑھائی تو شاید بھائی اب ایک کلام بھی نہیں پڑھتا ہوگا، اب تو اور ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں دھیرے دھیرے یہ لوگ انہوں نے پتہ نہیں کون سی قسم کا میپ لگوا دیا ہے، مگر میں نے بھی اس کو ہٹوا دیا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، توجہ کیجئے گا۔ اللہ اللہ نگاہیں جھکی ہیں۔ فاحشہ نے کہا وہ آنے والے اتنی قیمت دے کر کے آیا ہے، وہ آنے والے اتنا پیسہ خرچ کر کے آیا ہے، تو کم سے کم میری زلفوں کو تو دیکھ لاجواب ہے، میری جوانی کو تو دیکھ لاجواب ہے، میرے حسن کو تو دیکھ لاجواب ہے، نگاہیں جھکا کے کیوں کھڑا ہے؟ بایزید بستامی نے فرمایا وجہ یہ ہے ان نگاہوں میں کسی اور کا حسن بستا ہے، کسی اور کے جلوے بستے ہیں، اس لیے نگاہیں جھکی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اگر جلوہ ہو تو دیکھوں تو کہنے لگی کہ کسی اور کو دل دے بیٹھا، ہاں ہاں یہ دل کسی اور پہ ہار کے آیا ہو، یہ دل کسی اور کو دے کے آیا ہو۔ کہا کسے دیا ہے یہ دل؟ بایزید بستامی نے فرمایا دل ایک ہے، مدینے والے کو دے کے آیا ہوں۔ بے شک اس پر دل دے کے آیا ہوں، اسے دل ہار کے آیا ہوں، تو کہنے لگی اب یہ بتا تو نگاہیں جھکا کے کیوں کھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا پورے رات کی فیس دیے، پورے رات کی مجھے فیس دیے کہ نہیں دی؟ ہاں دیے۔ تو کون ہوتی ہے بتانے والی کہ مجھے نظریں کہاں رکھنا؟ میں مالک ہو گیا نا، اب میں بتاؤں گا کہ تجھے نظریں کہاں رکھنا ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ ارے بھائی پورے رات کی قیمت جب ہم نے دے دیا تو یہ ٹائم ہمارا ہے، اب تو نہیں بتائے گی مجھے کیا کرنا ہے، اب بایزید بستامی بتائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں بتاؤں گا، دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ آج بایزید بستامی آیا ہے گناہوں کے دلدل میں جو یہ بہتی اسے نکالنے آیا ہے۔ کہنے لگی حضور کانٹریکٹ تو یہی ہوتا ہے میرا، جو پیسے دے گا وہ میرے وقت کا بھی مالک ہوگا، میرے جسم کا بھی مالک ہوگا۔ جو کہنے لگے اب اس وقت کا مالک میں ہوں۔ کہنے لگے حضور پھر مجھے بتائیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ زور سے بولیے۔ حیرت میں پڑ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ آنے والے اتنے پیسے دے کے وضو کرانے آیا، اتنے پیسے دے کے خالی وضو کرانے آیا ہے۔ کہنے لگے تم وضو کی چاشنی کو کیا جانے، وضو کی محبت کو کیا جانے، وضو کر لیا اب کیا کروں، ابھی کیا کروں؟ وہ وضو کرایا اتنے
تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، کربلا میں نبی کا نواسا تو سر کٹا کے وضو کرا رہا تھا، میں تو پھر بھی پیسے خرچ کر کے آیا، وضو کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب تک تو فائشہ تھی، مگر خدا کی قسم حضرت کی بارگاہ میں کھڑی ہے تو ایک باحیا عورت نظر آ رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ فرمانے لگے چادر اٹھا اپنے سر پر رکھ لے اس طرح سے کہ تیرے بالوں کی سیاہی بھی نظر نہ آ سکے۔ کہنے لگی حضور یہی سب کرانا تھا تو اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے وہ میرا میٹر ہے، وہ میرا میٹر ہے، اب آج تو ہے اور میں ہے، کوئی تیسرا کسٹمر آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ پوری رات بک میں نے کر لی ہے، اب کسی کو آنے بھی نہیں دوں گا، اس لیے پوری رات کا دیا کوئی اور نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، سر پہ چادر رکھ لی، اچھے سے پردہ کر لیا، اچھے سے باحجاب ہو گئی، اچھے سے پردہ ہو گئی، اچھے سے کھڑی ہو گئی، حیا کی دیوی نظر آ رہی ہے، شرم کا مجسمہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ اللہ کہنے لگی اب کیا کرنا ہے؟ جو بغل میں مصلی تھا زمین پر بچھا دیا اور بچھا کے بولے اب اس پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ مجمع کہہ دے یار، سارا مجمع بول دو سبحان اللہ۔ اس سے اچھا خدا کی قسم میں نہیں بول سکتا، جتنا اچھا بولنا تھا میں بول دیا، کلیجہ نکال کے رکھ دیا، سمجھ رہے آپ؟ لیکن آج میں کہنا تم نے دونوں نے مقابلہ کیا ہے، کس کی آواز دھیمی رہے گی دیکھتے ہیں، مگر میں نے بھی سوچا ہے بس میں بہت بہت دل کا دیا تمہارے سامنے جلا کے رکھ رہا ہوں۔ ذرا سن لیجیے آخری جملے سن لیجیے، کہا مصلی پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ اللہ، مصلی پہ کھڑی ہو گئی، نیت کر کے 2 رکعت نماز کی، اللہ 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 اکبر کہہ کے نماز شروع ہو گئی۔ ادھر اس نے نماز شروع کی، ادھر اللہ والا بایزید بستامی سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے بولا مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، علی سے ہدایت دینا یہ میرا کام ہے۔ نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، شان اولیاء، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔